الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درس میں آج کا عنوان ہوگا مسلمانوں کے ہاتھوں پہلا قتل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم مکہ مکرمہ میں اور مکہ سے مدینہ آنے کے بعد کبھی بھی ان کے ہاتھوں سے مشرکین کا قتل نہیں ہوا۔ کبھی بھی نبی نے یا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے مسلمانوں کا ان مشرکین کا انتقام نہیں لیا۔ مشرکین مکہ مارتے تھے، گھسیٹتے تھے، گلا دباتے تھے، قتل کرنے کی کوشش کرتے تھے، جلانے کی کوشش کرتے تھے، گھروں کو لوٹتے تھے، سامان لوٹتے تھے، گھروں سے نکال دیتے تھے، شہر سے نکالتے تھے، لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ان کے ظلم کا انتقام نہیں لیا تھا۔ صبر کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی نہ کبھی انہیں توفیق عطا فرمائے گا۔ جب تک کہ لوگ اسلام کے بارے میں نہیں جانیں گے تب تک کہ لوگ مسلمانوں کے دشمن رہیں گے۔ آج دنیا کے اندر بہت سی قومیں مسلمانوں کی جو دشمن نظر آ رہی ہیں، اس کی ایک وجہ ہے کہ مسلمانوں نے اسلام صحیح طریقے سے دنیا میں نہیں پیش کیا۔ نہ شکل و صورت سے، نہ عمل سے، نہ اخلاق سے، نہ مساجد سے، نہ مدارس سے، نہ جلسوں سے، نہ کانفرنسوں سے، نہ بازاروں سے، اور نہ غیر مسلمین کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے۔ یہ مسلمانوں کی کوتاہی ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کو دنیا کے سامنے صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا ہے۔ اگر کسی بھی انسان کو اسلام سمجھ میں آ جائے تو وہ کبھی بھی اسلام سے دور نہیں بھاگ سکتا۔ اسے نہ جان کا خطرہ ہوگا، نہ مال کا خطرہ ہوگا، نہ کسی چیز کا خطرہ ہوگا۔ ہم نے ہندوستان میں ایسی جگہوں سے لوگوں کو اسلام قبول کرتے ہوئے دیکھا ہے جہاں پوری کی پوری آبادی غیر مسلمین کی، جن کے بارے میں انہیں پتہ ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں پر بڑے خطرناک ہیں، بڑی دشمنیاں ان کے دلوں کے اندر ہیں، انہی کے درمیان سے ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے، جبکہ انہیں پتہ ہے کہ اسلام لانے کا مطلب یہ ہوگا اپنی جان گنوانا، اپنا مال گنوانا، اپنا گھر گنوانا، اپنی تجارتیں گنوانا، سب کچھ گنوا دینا۔ پھر بھی اسلام سمجھ میں آ گیا تو اسلام قبول کر لیتا ہے۔ کفار مکہ بھی اسلام کو ابھی صحیح سمجھے نہیں تھے۔ بعض مرتبہ بہت سے لوگ سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے۔ آپ نے مدینہ شہر کو پہلے اندر سے منظم کیا، پھر باہر سے جو یہودی اور دیگر قبائل تھے ان کو مدینہ سے جوڑ کر امن کے معاہدے کر کے انہیں منظم کر دیا۔ پھر مدینہ کے اطراف میں جتنے راستے مدینہ سے نکلنے والے، مدینہ کی طرف آنے والے، مدینہ کے بازو سے گزرنے والے، ان تمام راستوں کو پرامن بنا دیا، اور پھر اس کے بعد اپنے دائرے کو ایسا وسیع کرتے چلے گئے
کہ مشرکین مکہ پریشان ہو گئے. انہیں اندازہ نہیں تھا کہ مسلمان مدینہ سے نکل کر 200-250 کلومیٹر تک ہمارے قافلوں کا پیچھا کریں گے اور ہمیں سبق سکھائیں گے. ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس طرح سے پیش آیا. ماہ رجب سن 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ کو 12 لوگوں کے قافلے کے ساتھ وادی نخلا کی طرف بھیجا. نخلا مکہ اور طائف کے درمیان میں واقع ہے، مدینہ سے کافی دور اور مکہ سے بالکل قریب. ابھی تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھیجتے تھے مدینہ کے قریب میں اور مکہ کی طرف زیادہ قریب جانے سے روکتے تھے. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کا یہ قافلہ، مسلمانوں کا یہ دستہ مکہ سے قریب جا رہا تھا. تعداد صرف 12 تھی. عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا سردار بنایا گیا اور ان کے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام دے دیا بند لفافے میں اور کہا کہ یہ میرا پیغام ہے، جب آپ وادی نخلا میں پہنچنا یا وادی نخلا کے قریب آدھے راستے تک پہنچنا، تبھی جا کر یا 2 دن یہاں سے مدینہ سے نکلنے کے بعد جب سفر کرتے کرتے 2 دن مکمل ہو جائیں، اس کے بعد تم نے یہ لفافہ پڑھنا ہے، یہ خط پڑھنا ہے. 2 دن گزر گئے، وادی نخلا ابھی آیا نہیں ہے، وہ آگے ہیں، جانا وادی نخلا ہی ہے، لیکن مدینہ سے نکل کر 2 دن ہو چکے ہیں، مطلب کہ مدینہ کافی دور چھوٹ چکا ہے. اب وہاں نبی کے فرمان کے مطابق انہیں وہ پیغام پڑھ کر دیکھنا تھا کہ نبی نے کیا پیغام دیا. عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ پیغام پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے اذا نظرت فی کتابی ھذا فامضی حتی تنزل نخلۃ بین مکہ والطائف. آپ جب میرا یہ خط پڑھو تو مکہ اور طائف کے درمیان نخلا جو جگہ ہے وہاں چلے جاؤ. فترصد بها عیر قریش فتربص بها عیر قریش یا فترصد بها عیر قریش. وہاں جا کر قریش کے ایک قافلے کا انتظار کرو. وتعلم لنا من اخبارهم، اور ان کے حال چال ہمیں بتاؤ. وہ قریش کا وہ قافلہ، تجارتی قافلہ کون سا ہے، ان کے قافلے میں کیا چیزیں ہیں، کیا ان کا مقصد ہے، کون سا مال لایا جا رہا ہے، کس چیز کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اس لیے کہ جب سے مشرکین مکہ نے دھمکی دے رکھی تھی کہ ہم مدینہ میں داخل ہو کر آپ لوگوں کو ماریں گے، اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزوں کی تحقیق کرتے چلے جا رہے تھے کہ آخر یہ کس طرح کی تیاری کر رہے ہیں. جب جنگ کرنا ہو تو ایسے ہی نکل جانا یہ عقل مندی نہیں ہے. باقاعدہ حملہ کرنے والے شخص کے حالات کی جانکاری بھی ہونی چاہیے. کیا تیاریاں کر رہا ہے وہ، کون سی طاقت ہے اس کے پاس، کتنے افراد ہیں، کتنے اونٹ ہیں ان کے پاس، کتنی دولت ہے، کتنے ہتھیار ہیں. یہ چیز بھی، اس کی بھی جانکاری ضروری ہے تاکہ اس اعتبار سے ہم تیاری کر سکیں اور اپنے لوگوں کو وہ سامنے کا خطرہ بتا کر ہمت دلا سکیں کہ اس طرح کا منظر ہوگا اور آپ کو یہ ذہنی تیاری کر لینی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طے کر لیا کہ وہاں ہم جائیں گے اور جو قریش کا وہ قافلہ ہے اس قافلے کی خبر لے کر نبی تک پہنچائیں گے. عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو دوسرے ساتھی تھے ان سے انہوں نے کہا فمن احب الشہادۃ فلینہض
ومن کرہ الموت فلیرجع واما انا فناہز. بہت مشکل مرحلہ ہے. شہد کے چھتے کے پاس ہاتھ ڈالنا ہے, مکہ کے بالکل قریب جانا ہے. دیکھیے, اگر آپ لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے جائیے واپس. عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھیوں سے کہا اپنے, جو 12 ساتھی تھے, اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو ڈر لگ رہا ہے کہ اتنا قریب ممکن نہیں ہے, موت آ سکتی ہے, چلے جائیے, آپ لوگوں کے لیے اجازت ہے, واپس مدینہ یہیں سے جا سکتے ہو. اور تم میں سے جو شخص شہادت چاہتا ہے, اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے, وہ میرے ساتھ چلے. وَأَمَّا أَنَا فَنَاهِزٌ, میں تو جا کر ہی رہوں گا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. پیغام میں یہی لکھا ہے کہ اب یہاں سے واپس نہیں آنا ہے, نہ یہاں رکنا ہے, نخلا پر پہنچنا ہے. عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوش جذبہ دیکھ کر تمام کے تمام ساتھی راضی ہو گئے. اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو ذمہ دار ہوتا ہے اس ذمہ دار کو ہمت دکھانی ہوتی ہے, دور اندیشی اس کے پاس ہونی ہوتی ہے. ذمہ داری کمزور ہو جائے پوری نیا ڈوب جائے گی, کہیں پر بھی کامیابی نہیں مل سکتی. دور اندیشی ہو, صحیح فیصلے ہوں, اور لوگوں کو, اپنے ماتحت لوگوں کو سمجھانے کا صحیح انداز ہو. انہوں نے کہا اما انا فناہز, میں تو جانے والا ہوں, وہاں موت آ سکتی ہے, شہادت, موت ہوگی تو شہادت ہوگی. جسے شہادت منظور ہے چلے, اور جسے موت کا ڈر ہے واپس چلے جائے. اختیار دے دیا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے امیر عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سنی, ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوا. انہوں نے کہا نہیں, ہم میں سے کوئی بھی واپس نہیں جانے والا ہے. نخلا کی طرف چلنے لگے. جب وادی نخلا پر پہنچے ہیں تب وہاں پر قریش کے ایک قافلے سے ملاقات ہو گئی, جس قافلے کی خبر نبی نے دی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ الگ الگ جگہوں پر اپنے افراد کو بھیج کر قافلوں کی خبریں لے رہے تھے. یہ غیب کی خبر نہیں تھی کہ آپ مدینہ میں بیٹھ کے بول دیے فلاں جگہ قافلہ ہے, جائیے وہاں پر. یہ غیب کی خبریں نہیں ہیں, یہ قاصدین آپ روانہ کر رہے ہیں, اور قاصد یہ آ کر بتا رہے ہیں کہ فلاں علاقے میں ایک قافلہ ہے, وہ اس جگہ سے 2 دن کے بعد گزرے گا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ابھی اس وقت فلاں ٹرین سکندرآباد پر ہے, نامپلی پر آنے کے لیے اس کو آدھا گھنٹہ لگے گا, تو آدھا گھنٹہ بعد تک مجھے وہاں پہنچ جانا چاہیے. تو اس طرح سے آپ نے ان کو خبر دے دی. 2 دن کا فاصلہ طے ہو چکا تھا. پھر اس کے بعد وہ لوگ وہاں پر آگے نکلے ہیں. وہاں جانے کے بعد پتہ چلا ایک بڑا قافلہ, بہت زیادہ مال تجارت, کشمش بھی ہے, اسی طرح سے ان کے پاس چمڑے بھی ہیں, تجارت کا بڑا سامان بھی ہے, اور افراد صرف 4 ہیں. اس سے پہلے کے واقعات میں ہم نے دیکھا جو شام سے قافلے جاتے تھے, کسی کے پاس 100 آدمی, کسی کے پاس 300 آدمی تک ہوا کرتے تھے. یہاں صرف 4 آدمی تھے. ان سے ملاقات ہو گئی. عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. اگر اس قافلے کو چھوڑ دیں گے تو یہ کل یعنی رات تک کے حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے. حدود حرم نزدیک ہے, رات تک کے حدود حرم کے اندر داخل ہو جائیں گے. پھر حدود حرم میں جا کر پکڑنا یہ ہمارے لیے مشکل ہے, حدود حرم ہے وہ. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا کہ نہیں, اسے نہیں چھوڑنا چاہیے, اسے پکڑا جائے. آمنا سامنا ہوا تو ان میں سے عمرو بن الحضرمی نامی شخص, کسی نے تیر چلایا, اس کا قتل ہو گیا.
اس قافلے کے 4 لوگوں میں سے ایک شخص تھا عمرو بن الحضرمی. اس کو تیر لگی، اس کا قتل ہو گیا. یہ پہلا قتل تھا اسلام میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے جو قتل ہوا تھا. اس کے بعد عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ اور حکم بن کیسان، یہ 2 اور لوگ تھے. ان لوگوں کو پکڑ لیا، قیدی بنا لیا. اور چوتھے شخص تھے نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ. 2 بھائی تھے، عثمان اور نوفل. عثمان پکڑے گئے، نوفل بھاگ گئے. یعنی 4 میں سے 3 ان کے ہاتھ میں آ گئے. ایک کا تو قتل ہو گیا، 2 لوگوں کو انہوں نے قیدی بنایا. یہ 12 لوگ تھے. اور ساتھ میں جو سامان تجارت تھا یہ پورا سب لے کر مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات معلوم ہوئے. آپ ناراض ہو گئے. کہا آپ نے قتل کیوں کیا؟ یہ دونوں کو قیدی کیوں بنایا آپ نے؟ کہا یا رسول اللہ یہ مشرکین مکہ کا قافلہ تھا، ہم لوگوں کو تکلیف دینے والے، پریشان کرنے والے لوگ ہیں. ہم نے دیکھا موقع تھا، ایک کا قتل ہو گیا، غلطی سے ہو گیا. انہیں بھی قید کرنا چاہتے تھے، 2 لوگ قیدی ہو گئے، ایک بھاگ گیا. کہا ہم نے تو آپ کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، ہم نے آپ سے جنگ کرنے کے لیے کہا تھا. ہم نے آپ کو صرف اتنا کہا تھا کہ ان کی خبر لے کر آؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ مال ہمیں نہیں چاہیے. اور عمرو بن الحضرمی جس شخص کا قتل ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے قتل کی دیت مکہ پہنچا دی. مکے والے مدینے پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں، ایک شخص کا غلطی سے قتل ہوا تو نبی نے وہاں دیت تک پہنچا دی. یہ مسلمانوں کی علامت، مسلمانوں کا یہ طریقہ ہونا چاہیے. امانت ہے. مشرک ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، لڑائی وہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. جب وہ لڑنے کے لیے جنگ کے میدان میں آئیں گے تب دیکھا جائے گا. اس سے پہلے یہ اس قوم کے لوگ ہیں، جہاں ملو وہاں قتل کرو. اسلام کا طریقہ نہیں ہے. کبھی ہم نے بعض لوگوں سے سنا بھی ہوگا، کچھ سالوں پہلے اس طرح سے لوگ کہتے تھے او فلاں قوم جہاں ملے وہاں مار دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن حضرمی کی دیت ادا کر دی. اور جو 2 قیدی لائے گئے تھے، عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ اور دوسرے حکم بن کیسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انتہائی عزت کے ساتھ مکہ واپس کر دیا. کہا کہ یہ وہاں کے ہیں، واپس، انہیں قیدی بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مکہ مکرمہ کے اندر اس قافلے کی خبر پھیل گئی کہ مسلمانوں نے مدینہ سے مکے کے قریب میں آ کر ہمارے قافلے میں سے عمرو بن حضرمی کا قتل کیا ہے. اور یہ قتل ماہ رجب میں ہوا ہے. رجب کا مہینہ مقدس مہینوں میں سے ہے. 4 مقدس مہینے جو ہیں ان میں سے ایک مہینہ ہے. مسلمانوں نے ماہ محرم یعنی مقدس مہینہ رجب کا، اس کے تقدس کو پامال کیا ہے. انہوں نے مہینے کا احترام نہیں کیا اور اس طرح سے پورے شہر کے اندر انہوں نے مسلمانوں کو بدنام کرنا شروع کر دیا. ماہ رجب میں انہوں نے ہمارے آدمی کا قتل کیا ہے، مقدس مہینے کی تقدس کو پامال کر دیا. اور اس طرح سے مسلمانوں کے خلاف جگہ جگہ یہ باتیں پھیلانے لگے. الگ الگ قبائل کے درمیان دیکھو مسلمان ایسے ہیں، دیکھو مسلمان ایسے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرما دی، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ. عمرو بن حضرمی کے قتل کے بارے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ مقدس مہینے کا تقدس پامال ہو گیا. بلال کو مکہ میں مارتے تھے
تب سمجھ میں نہیں آیا؟ مکہ شہر کا تقدس تب تمہیں نظر نہیں آیا؟ نبی کو کعبے کے سامنے پریشان کرتے تھے، اونٹ کی اجڑی گلے سر پر لا کر ڈالتے تھے، تب تمہیں کعبے کا تقدس سمجھ میں نہیں آیا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے گردنوں میں رسیاں ڈال کر گھسیٹتے تھے، تب تمہیں مکے کا تقدس سمجھ میں نہیں آیا؟ تب تو تم نے کوئی مہینہ نہیں دیکھا، نہ رمضان دیکھا، نہ محرم دیکھا، نہ سفر دیکھا، نہ رجب دیکھا، کوئی مہینہ تم نے نہیں دیکھا۔ سال کے 12 مہینے تم مارا کرتے تھے، 3 سال تک کے تم نے جو بائیکاٹ کر رکھا تھا، کیا 3 سالوں میں کبھی رجب نہیں آیا؟ کیا ان 3 سالوں میں کبھی محرم کا مہینہ نہیں آیا؟ وہ بھی حدود حرم کے اندر، مکہ شہر میں کعبے کے سامنے اتنا ظلم کرتے تھے، تب تم کو تقدس سمجھ میں نہیں آیا؟ اور ابھی تمہارے ایک آدمی کا قتل ہوا ہے مکہ شہر کے باہر، وہ بھی غلطی سے، اس کی دیت بھی تم کو دے دی گئی، تمہارے قیدیوں کو بھی واپس کر دیا گیا، اور تم مسلمانوں کو بدنام کیے جا رہے ہو کہ مسلمانوں نے ناحق قتل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تو خیر، یہ تو قتل ہوا، اس کی تو دیت دے دی گئی، لیکن تم لوگ جو کام کر رہے تھے یہ کام تو اس سے کہیں بڑا تھا، تم لوگوں نے جو جرائم کیے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ خطرناک تھے۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله۔ مکہ کے باشندوں کو تم نے ان کے شہر سے نکالا تھا، تب تمہیں وہاں کے لوگوں کا تقدس سمجھ میں نہیں آیا؟ ان کے گھروں میں گھس کر مال لوٹتے تھے کعبے کے سامنے، تب تقدس سمجھ میں نہیں آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھٹکارا ہے قرآن مجید کی اس آیت کے نزول کے ذریعے۔ ہم دیکھتے ہیں نا بعض مرتبہ مشرکین کفار بڑے بڑے جرائم کرتے ہیں، اور کسی محلے میں کسی شہر میں مسلمانوں سے ایک غلطی ہو جائے، صبح ہو شام ہو میڈیا میں بس وہی چلتا رہتا ہے، مسلمان فلاں مسلمان نے یہ کیا، فلاں مسلمان نے۔ ایک مسلمان اگر کسی جگہ جا کر کسی غیر مسلم پہ حملہ کر دیتا ہے، یہ آتنکوادی آ گئے، یہ دہشت گرد آ گئے، یہ فلاں ہو گئے، یہ فلاں ہو گئے، ان کے تار ان سے ملتے ہیں، ان کا کنیکشن ان سے ہوتا ہے، یعنی پورے تار جوڑنے لگتے ہیں، شہروں کو آپس میں جوڑ لیتے ہیں، پھر شہر سے شہر جوڑتے ہیں، یہ شہر سے وہ شہر، پھر شہر سے ملک جوڑتے ہیں، اتنی جوڑنے لگتے ہیں۔ اور جب ان کے لوگ اتنا دنگا کرتے ہیں، اتنا خون کرتے ہیں، اتنی چوریاں کرتے ہیں، اتنا مال لوٹتے ہیں، اتنی مسجدوں پہ حملے کرتے ہیں، سب ویڈیو میں ہیں، سب کی نگاہوں میں ہیں، تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ اس زمانے میں بھی تھا اور اس زمانے میں بھی ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا رہا؟ جرائم انہوں نے کیے ہیں، وہ تو کافر ہیں۔ مکے کا تقدس انہوں نے پامال کیا ہے، وہ تو کافر ہیں۔ شہر کے اندر مکہ شہر میں انہوں نے ہم کو مارا ہے، وہ تو کافر ہیں۔ انہوں نے ہمارا بائیکاٹ کیا تھا، وہ تو کافر ہیں۔ نہ مکہ کا تقدس، نہ وہاں کے رجب محرم کا تقدس، نہ وہاں کے باشندوں کا تقدس، لیکن ہم تو مسلمان ہیں۔ انہوں نے کیا بدلے میں ہم کریں گے؟ نہیں، فرق ہونا ہے ایک کافر میں ایک مسلمان میں۔ کافر 1000 غلطی کر جائے تب بھی مسلمانوں کو مقابلے میں ایک غلطی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو وہ 12 صحابہ کو شاباشی دیتے تھے، واہ ان کے حلق میں جا کر تم نے اس طرح سے کام کر کے آیا، یہ تو ممکن نہیں تھا، تم بڑے بہادر ہو، تم نے 2 قیدی لائے ہیں، ان 2 قیدیوں کا استعمال کر کے مکے والوں کو اب پریشان کریں گے، دیکھو تمہارے 2 قیدی یہاں پر ہیں، اب بتاؤ کیا کرنا ہے، ان کو چھوڑیں یا قتل کر دیں، انہیں پھانسی دے دیں؟ لوگوں کا غلط استعمال نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑ دیا، جس شخص کا قتل ہوا تھا ان کی دیت دے دی، اور جن لوگوں نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جنہوں نے اتنی قربانیاں دے کر اپنا مکہ میں گھر بار چھوڑا، نبی کی دعوت کو قبول کیا، ان سے یہ معمولی سی غلطی ہو گئی، اس غلطی پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ناراضگی کا اظہار کر لیا۔ اپنا بھی ہو
اپنا قریبی بھی ہو، غلطی ہے تو غلط ہے، تبھی جا کر یہ نظام صحیح چل سکے گا، ورنہ اپنوں نے غلط کیا ہے تو چلنے دیں، دوسروں نے غلط کیا ہے تب ان کا محاسبہ کریں، تب کبھی بھی شہر کے اندر ملک میں امن نہیں ہو سکتا۔ نبی حاکم ہیں، نبی اس وقت کے حاکم تھے اور حاکم کا یہ فیصلہ تھا۔ یہ ہمارے اپنے ہیں، انتہائی مظلوم لوگ ہیں، ان کا گھر لوٹا گیا، سب کچھ ان کا تباہ ہوا ہے، معمولی بھی انہوں نے غلطی کیا ہے تو ہم ان کا حساب لیں گے، کیونکہ غلطیوں کو معاف کرتے چلے جانا، نظر انداز کرتے نا، آگے بڑھاتے رہنا، یہ اپنے ہی شہر کو برباد کرنے کے جیسا ہوگا۔ اس سے ان کا شہر نہیں برباد ہوگا، یہ ہمارا ہی شہر برباد ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھی دے دیا، کوئی دشمن بھی ہو تو بھی آپ کو غلط کام نہیں کرنا ہے، یہی اسلام سکھاتا ہے۔ اسلام کبھی بھی حد سے تجاوز کرنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام کبھی بھی کسی بھی شخص پر شرک اور کفر کی وجہ سے ان پر حملہ کرنے اس کی تعلیم نہیں دیتا، اس کی اجازت نہیں دیتا۔ سامنے والا چاہے مشرک ہو، چاہے کافر ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے کسی بھی ملک کا ہو، ایسے ملک کا ہو جس ملک نے ہمارے لوگوں پر بے انتہا ظلم کیا ہو، تب بھی اس ملک کا باشندہ کہیں آپ کو ملتا ہے تو آپ اس پر حملہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کرو گے تو آپ مجرم ہو جاؤ گے۔ اسلام لوگوں کو مارنے، لوگوں کا انتقام لینے، لوگوں کا قتل کرنے نہیں آیا۔ اسلام کو پھیلانے کے لیے آیا ہے۔ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی، مار کھاؤ، صبر کرو، بدلے میں اسلام کو عام کرو، اسلام پھیلاتے چلے جاؤ۔ یہ صبر پر بھی ثواب ہے، اسلام پھیلانے پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اسلام صحیح طرح سے لوگوں کے درمیان میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔